honorable ministers, honorable parliamentarians, ticket holders, خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج بہت سال کے بعد پنڈی کی جو میں نے خوبصورتی دیکھی ہے، پنڈی کی جو میں نے صفائی ستھرائی دیکھی ہے، پنڈی جس طرح سے چمک دمک رہا ہے ماشاءاللہ، پنڈی کو جس طرح سے گرینری کے ساتھ سجایا جا رہا ہے، جس طرح سے پنڈی کے اندر ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، اور آج اس میں ایڈیشن جو ہوا ہے وہ یہ گرین بسز جو آپ کے سامنے کھڑی ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ 80 گرین بسز پنڈی شہر کے لیے میرا ایک بہت حقیر سا نذرانہ ہے پنڈی شہر کو، پنڈی کے عوام کے لیے۔ اور ابھی میں 2 پروجیکٹس کو دیکھ کے آ رہی ہوں، ایک کی میں نے گراؤنڈ بریکنگ کی ہے، اور وہ جو سگنل فری کوریڈور ماشاءاللہ بن رہا ہے، نواز شریف فلائی اوور جو اڈیالہ روڈ پہ ہے وہ بن چکا، ریکارڈ مدت میں اس کی کمپلیشن ہوئی پنڈی کے عوام کے لیے، اور وہ پنڈی کے عوام جو ٹریفک بلاکس میں، ٹریفک جیمز میں گھنٹوں خوار ہوتے تھے، اب وہ ان کے لیے ایک بہت بہترین سہولت جو ہے وہ نواز شریف فلائی اوور کی صورت میں ان کو ماشاءاللہ مل گئی ہے۔ اور ابھی جس کا سنگ بنیاد ماشاءاللہ رکھ کے آئی ہوں، کام اس پہ آلریڈی شروع ہو گیا ہے، تو جو اسلام آباد ایکسپریس وے سے لے کے جو پشاور روڈ تک 25 کلومیٹرز لمبا جو سگنل فری کوریڈور ہے، جس کے 9 انڈر پاسز ہیں، 3 فلائی اوورز ہیں، اور تقریباً 30 بلین اس پر لاگت آئے گی، اور انشاءاللہ تعالی اگلے سال، آج کام شروع ہو رہا ہے، اگلے سال اپریل میں میرا وعدہ انشاءاللہ تعالی وہ پورا ہوگا، کمپلیٹ ہوگا یہ پروجیکٹ، اور پورا سگنل فری کوریڈور ہے۔ ایک دفعہ آپ گاڑی میں بیٹھے، آپ کو کہیں بریک نہیں لگانی پڑے گی، 2 لاکھ گاڑیاں جو ہیں وہ روز وہاں سے گزرتی ہیں، تو آپ سوچیں کہ کتنے کمیوٹرز کا، عوام کا جو اپنی گاڑیوں میں ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، سفر کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے کتنی بڑی سہولت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اس کے علاوہ جتنی سڑکیں پنڈی میں بنی ہیں، اور جتنا پنڈی میں ماشاءاللہ ہسپتالوں میں کام ہوا ہے، اور اب یہ الیکٹرک بس بھی آپ کے پاس آ گئی ہے، ستھرا پنجاب جس طرح پنڈی میں کام کر رہا ہے ماشاءاللہ، پنڈی کی ہر گلی کو صاف، پنڈی کے ہر سڑک کو صاف کر رہا ہے، پنڈی کی ہر علاقے کو صاف کر رہا ہے۔ اور میں نے راستے میں بھی دیکھا ستھرا پنجاب کے ورکرز جو ہیں وہ اپنے کام میں انہماک سے مگن تھے، اور ہمارے گلی محلوں شہروں کی صفائی کر رہے ہیں، ہمارے صوبے کی صفائی کر رہے ہیں۔ تو میں آج پنڈی کا ماشاءاللہ جو میں نے پنڈی مجھے جس طرح کا نظر آیا ہے، پنڈی میں پہلے بھی کام نواز شریف صاحب نے کیا، یا شہباز شریف صاحب نے کیا، یا مسلم لیگ نون نے کیا، اور ان کے دور کے بعد کبھی پنڈی میں شاید، اب یہ میٹرو آپ کو پتہ ہے، پنڈی میٹرو جو ہے یہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب نے بنائی تھی۔ مری میں جتنے کام ہوئے ہیں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب نے کیے، اور جو ہسپتال بنے ہیں، جو ایئرپورٹس بنے ہیں، وہ سب نواز شریف اور شہباز شریف صاحب نے کیے۔ اور اس کے علاوہ کبھی کسی نے کہیں ایک اینٹ بھی نہیں لگائی، اور صرف پنڈی نہیں، پورے پاکستان میں اور پنجاب میں خصوصاً کہتے ہیں کہ مخالفین بھی کہتے ہیں کہ کام کرتی ہے تو مسلم لیگ نون کرتی ہے، کام کرنا آتا ہے تو مسلم لیگ نون کو کرنا آتا ہے۔ کئی لوگ ہوتے سیاست میں، انہوں نے کئی سال ضائع کیے، آج ان کا نام لو تو لوگوں کے دلوں میں کیا آتا ہے؟ لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے بدتمیزی، بد تہذیبی، ڈنڈا مار، کٹائی، فساد، فتنہ، جھگڑا۔
गाली गलोच, नवाज शरीफ का जब नाम लो, शहबाज शरीफ का जब नाम लो, तो क्या नाम आता है ज़हन में? मोटरवेज, सड़कों के जाल, ट्रांसपोर्ट के जाल, मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन, एटमी धमाके, एयरपोर्ट्स और हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस। तो मैं अल्लाह ताला का ये बड़ा शुक्र है कि मुस्लिम लीग नून जब भी इक़्तिदार में आती है, मुल्क तरक्की करना शुरू करता है। ये वही मुल्क है ना जिसके अभी चंद माह पहले बात हो रही थी कि ये मुल्क जो है वो डिफॉल्ट कर जाएगा, और आज हर रोज अल्लाह ताला के फजल से वो जो मुल्क डिफॉल्ट के इंतजार में लोग बैठे थे, कुछ पाकिस्तानी लोग भी हमारे मुखालिफिन डिफॉल्ट करने के इंतजार में बैठे थे, उनको बहुत मायूसी हुई जब ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान डिफॉल्ट से अल्लाह ताला ने बचा लिया पाकिस्तान को, बल्कि आज पाकिस्तान बिल्कुल टेक ऑफ पोजीशन पे आ चुका है माशाल्लाह। वो तरक्याती काम, रिकॉर्ड तरक्याती काम जो पिछले 1.5 साल में हुए, उनकी शायद मिसाल नहीं मिलती। पिंडी में जितने काम इस दौर में पिछले 1.5 साल में हुए शायद तारीख में कभी नहीं हुए माशाल्लाह। नून लीग आती है तो, एक मिनट बच्चे प्लीज, एक मिनट प्लीज, नून लीग आती है, नवाज शरीफ की हुकूमत आती है तो मुल्क तरक्की करने लगता है। नवाज शरीफ की हुकूमत, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जाती है तो मुल्क पीछे की तरफ जाने लगता है। या अगर कहा जाए कि नवाज शरीफ को जब हटाया जाता है तो मुस्लिम लीग नून को जब हटाया जाता है तो मुल्क तनज़्ज़ुली की तरफ जाने लगता है। लेकिन एक रियलिटी है, कोई माने या ना माने, एक रियलिटी है कि काम करना आता है तो मुस्लिम लीग नून को आता है माशाल्लाह। अवाम की खिदमत करनी आती है तो मुस्लिम लीग नून को आती है। और आप देखो पिछले 1.5 साल में माशाल्लाह जो काम हुए, अभी जहाज में मेरे पास सेक्रेटरी CNW बैठे थे, पिछले 1 साल में 20,000 किलोमीटर सड़क बनी है पंजाब के अंदर माशाल्लाह। कोई शहर ऐसा नहीं है जिसमें सड़कों का जाल ना बिछा हो। और अब आप जानते हो इस साल जो इंटर विलेज रोड्स हैं, जो गांव के अंदर छोटी रोड्स हैं, चाहे वो 2 किलोमीटर की हो, 3 किलोमीटर की हो या 5 किलोमीटर की हो, 1000 सड़कें अगले 6 महीने में 1000 सड़कें पूरे पंजाब में बनने जा रही हैं माशाल्लाह। और फिर आज मैंने कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट को कहा है कि इसके बाद पूरे पंजाब में जहां भी कोई सड़क रह गई है तो मुझे बताओ, ताकि वो अगले साल वो सड़क मैं पूरी करूं इंशाअल्लाह ताला। पंजाब के किसी शहर में, किसी इलाके में कोई सड़क ऐसी नहीं होनी चाहिए जो टूटी फूटी और ना बनी हो, ताकि लोगों को सफर में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और जो बड़ी बड़ी सड़कें पिछले साल बनी हैं, आप जरा जाके देखें, वागा से लेकर लाहौर तक जो कॉरिडोर बना है माशाल्लाह। पहले जब वो इतना टूटा फूटा इलाका होता था कि जब इंडिया से जो विजिटर्स हैं या जो यात्री हैं, वो जब इंडिया से वागा के थ्रू आते थे तो शर्मिंदगी होती थी मुझे कि वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई सड़क नहीं है प्रॉपर। अब आप देखें वो 14 किलोमीटर्स का पूरा कॉरिडोर है जिसको हमने ग्रीन हेरिटेज कॉरिडोर का नाम दिया है, वो महीनों में कंप्लीट हुआ है माशाल्लाह। आप वो जाके देखें या वो आप सर्च करें, आपको जो इंटरनेट पे मिलेगा वो कि जो जिस तरह की सड़क और जिस तरह का वो कॉरिडोर बना है, जो हमारे मुल्क में कदम रखेगा वो अश कर उठेगा इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा मुरीद के नारोवाल इतनी बड़ी सड़क जो है बनी है, फैसलाबाद चिन्योट रोड है बनी है, साहिवाल बहावल नगर रोड बनी है, मुल्तान विहाड़ी सड़क बन रही है, टोवा टेक सिंह से झंग तक सड़क बन रही है, चीचावतनी से बूरेवाला तक सड़क बन गई है, अटक से सरगोदा तक सड़क बनी है, समुद्री से साहिवाल तक सड़क बनी है। और अब हम जो थल एक्सप्रेस वे है इंशाअल्लाह ताला रजाना से भक्कर तक हम वो बनाने जा रहे हैं। तो कोई ऐसा शहर नहीं रह जाएगा, चाहे वो भक्कर हो, लाहौर हो, लिया हो, पिंडी हो, जो भी इलाका आप उठा ले पंजाब का, जिसमें बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा आवाम के लिए। आखिर अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास स्मूथ सड़कों का जाल है तो ये बसें चल रही हैं आज। और ये जो बसेस माशाल्लाह, ये बसेस आपके सामने खड़ी हैं, ये 100% इलेक्ट्रिक बस है, जिसका मतलब ये है कि ये आपको माहौल, आपके माहौल को जो आपकी फिजा है, आपकी हवा है जिसमें आप सांस लेते हैं, ये उसको आलूदा नहीं करेगी। इसमें कोई पेट्रोल कोई डीजल नहीं है,
اس کا جو کرایہ ہے وہ 20 روپے ہے, صرف 20 روپے. اور ایک دفعہ آپ اس میں بیٹھ جائیں, جہاں بھی آپ کو جا کے اترنا ہے, 20 روپے سے زیادہ اس کا کرایہ نہیں ہے. خواتین کے لیے فی الحال یہ فری ہے. بزرگوں کے لیے جو 60 سال سے اوپر ہیں ان کے لیے یہ فری ہے, ان کو کوئی ٹکٹ نہیں خرچ کرنی پڑے گی. اور اس کے علاوہ جو اسپیشل افراد ہیں ان کے لیے یہ فری ہے. اور ان کے لیے بھی میں نے ہر بس کے اندر ماشاءاللہ ویل چیئر رکھوائی ہے, تاکہ میں نے بہت سارے مناظر جب دیکھے کہ دور دراز کے شہروں میں کچھ معذور افراد جو تھے وہ زمین پہ رینگ رینگ کے تقریباً ریڑھ کے وہ بس تک پہنچ رہے تھے. جب وہ بس تک پہنچے تو باہر نکل کے بس کے عملے نے ان کو ہیلپ کیا, اسسٹ کیا, اٹھا کے بس میں بٹھایا. تب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب کسی کو اگر معذوری ہے تو اس کو مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. بس کے اندر ایک ویل چیئر رکھوائیے جو معذور افراد کے لیے فیسیلیٹیشن کا باعث ہوگی. اور اس کے علاوہ ایئر کنڈیشن بس ہے, برانڈ نیو بس ہے ماشاءاللہ, اور اس میں فری وائی فائی ہے آپ کے لیے. اور اس کے اندر آپ کے لیے, آپ کے موبائل کے لیے یا آپ کے گیجٹس کے لیے فری ایک چارجنگ پورٹس ہیں, جس میں آپ اپنا موبائل اگر لگا دیں, آج کل مجھے پتا ہے موبائل کے بغیر گزارا نہیں ہے, موبائل آپ سوئچ اس میں لگا دیں تو آپ کا موبائل چارج ہوگا. اور اس کے علاوہ جو سب سے ضروری میرے لیے بات ہے کہ اس کے اندر ایک کمپارٹمنٹ ہے خواتین کے لیے, جو خواتین کے لیے مخصوص ہے, اور وہ ان کو جو ہراسمنٹ سے بچانے کے لیے یا ان کو جو ہراساں کیا جاتا ہے اس سے بچانے کے لیے وہ CCTV مانیٹرڈ ہے. میری جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کو کوئی بے خوف ہو کر وہ اس سواری میں سفر کریں گی. اگر اللہ تعالیٰ نے پنجاب کی پہلی ایک خاتون وزیر اعلیٰ جو ہے وہ دی ہے پنجاب کو, تو پنجاب کی بیٹی, بہن اور ماں جب تک پنجاب میں اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کرے گی, مریم نواز شریف آرام سے نہیں بیٹھے گی. تو جی آپ بیٹھیں پلیز, میں بات کروں پھر اس کے بعد انشاءاللہ. تو اس کے علاوہ اب میں اگر 1.5 سال میں آپ کو جو منصوبے ہیں وہ گنوانا شروع کروں تو آپ حیران رہ جائیں گے. کبھی کبھی عقل نہیں مانتی کہ 20,000 کلومیٹر جو ہے وہ سڑک بن گئی ہے. دسمبر تک یہ 1100 بسز, الیکٹرک بسز, ماحول دوست بسز جو ہیں وہ پنجاب کی سڑکوں پہ رواں دواں ہوں گی. اور یہ وہ بس ہے جو بڑے شہروں میں نہیں آئی. بڑے شہروں میں یہ اس کو میں بعد میں لے کے آئی ہوں, پہلے میں نے چھوٹے شہروں سے اس کو لانچ کیا تاکہ چھوٹے شہروں کو بھی احساس محرومی نہ ہو. ہمیں ہمارے پہ یہ الزام لگتا ہے کہ سارا کام لاہور میں ہوتا ہے, لاہور میں سب سے آخر میں یہ بسز آئی ہیں. اور میاں والی میں بھی یہی بس ہے, سرگودا میں بھی یہی بس ہے, وزیر آباد میں بھی یہ بس ہے, گجرانوالہ میں بھی یہی بس ہے, اور اس کے علاوہ بھکر, لیا, ہر جگہ, ڈیرہ غازی خان میں بھی یہی بس ہے. کوئی تفریق نہیں ہے مریم نواز کے دماغ میں. اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ میرے دماغ میں کوئی تفریق نہیں ہے. میرے لیے پنجاب میں بسنے والا ہر شخص, پنجاب کا ہر شہری میری سر آنکھوں پہ اور میرے لیے برابر کا سٹیٹس رکھتا ہے. اس کے علاوہ میں آپ سے یہ اللہ تعالیٰ کے حضور بہت عاجزی سے اور شکر سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ 10 ماہ کی قلیل مدت کے اندر الحمدللہ اپنا گھر اسکیم کے اندر 1 لاکھ سے زائد گھر جو ہیں وہ اس وقت زیر تعمیر ہے ماشاءاللہ. 1 لاکھ یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے. 20 سال حکومتیں لگی رہیں تو 10,000 گھر نہیں بنا سکتی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 10 ماہ کی قلیل مدت میں 1 لاکھ لوگ اپنا گھر بنا رہے ہیں ماشاءاللہ. 350, 400, 500 گھر روز جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہے ہیں. لوگ کرائے کے گھروں سے یا شیئرڈ اکوموڈیشن سے لوگ اپنی چھت کے نیچے جا رہے ہیں, اپنے گھر میں جا رہے ہیں ماشاءاللہ. تھینک یو. اس کے علاوہ نئے ہاسپٹلز بن رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا پہلا سرکاری جو کینسر ہاسپٹل ہے وہ اس وقت تکمیل کے آخری مراحل میں ہے ماشاءاللہ. دسمبر جنوری میں وہاں پر علاج شروع ہو جائے گا. میو ہاسپٹل میں چائنا جب میں گئی تو میں چائنا سے لے کر آئی ماشاءاللہ وہ مشین جو بغیر سرجری کے لوگوں کا علاج کر رہی ہے. کینسر کے پیشنٹس 18 سے 20 پیشنٹس جو ہیں وہ اس میں 16 لاکھ روپے کا ایک اس کا پروب آتا ہے.
اور ماشاءاللہ 20 پیشنٹس جو ہیں اس وقت وہ کینسر فری ہیں. فرسٹ سٹیج کینسر کا اس کا علاج ہوتا ہے, ٹیومرز کا علاج ہوتا ہے, تمام کینسرز کا علاج نہیں ہے اس میں, لیکن آپ دیکھیں بغیر سرجری کے 18 لوگ ماشاءاللہ اس سے شفا یاب ہوئے ہیں. اسی طرح جو ابھی مری میں کارڈیولوجی سینٹر بن کے شروع بھی ہو گیا ہے. مری میں کبھی کسی نے سوچا تھا کہ دل کے امراض کا علاج ہوگا؟ اور اسی طرح سرگودا میں نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی بن کے بہترین سٹیٹ آف دی آرٹ بن کے شروع بھی ہو گیا ہے وہ اسپتال. سرگودا, پورے سرگودا ڈویژن میں کوئی دل کے امراض کا اسپتال نہیں تھا, اور پچھلے 1 سال میں وہ تکمیل کو پہنچا, اور سرگودا سے لوگوں کو فیصل آباد یا لاہور آنا پڑتا تھا علاج کے لیے. اب سرگودا ڈویژن کے لوگوں کا علاج وہیں پر سٹیٹ آف دی آرٹ کارڈیولوجی ہاسپٹل میں ہو رہا ہے ماشاءاللہ. اسی طرح ساہیوال میں کارڈیولوجی بن گیا ہے. لاہور میں ایک اور کارڈیولوجی جو ہے وہ, کیونکہ ہمیں جو ہمارا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہے وہ کم پڑ گیا تھا, تو اب وہاں پر ایک اور کارڈیولوجی ہے جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی, وہ بھی تکمیل کے آخری مراحل میں ماشاءاللہ 1-2 مہینوں میں بھی شروع بھی ہو جائے گا کام. اور اس کے علاوہ پورا رنگ روڈ کی سائٹ پہ نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ میں 10-12 ہسپتال بن رہے ہیں. ان بیماریوں کا علاج ہوگا وہاں پر جن بیماریوں کا علاج پاکستان میں موجود نہیں ہے. اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں, آپ کو گلی گلی میں نظر آتے ہیں جو 1000 کلینکس آن ویلز ہیں, ہاسپٹلز آن ویلز ہیں, وہ لوگوں کے گلی محلے میں لوگوں کے ڈور سٹیپ پہ جا کے ان کا علاج کر رہے ہیں. 100 بلین کی سالانہ دوائیاں جو ہیں وہ اسپتالوں میں فری ہے. ورنہ وہ بھی ایک وقت تھا جب کینسر کے جو مریض ہیں سرکاری اسپتالوں میں جو جاتے تھے وہ سڑک پہ آ گئے تھے, کیونکہ کینسر کے جو مریض تھے ان کی دوائی بند کر دی گئی تھی. سرکاری اسپتالوں میں مفت دوائی بند کر دی گئی تھی. اب آپ دیکھیں 100% دوائی فری ہے. جو چلا جائے سرکاری اسپتال کے اندر اس سے 1 روپیہ نہیں لیا جائے گا, اور نہیں لیا جا رہا. اور جب مجھے پتا چلا کہ ظاہر ہے ہمارے سسٹمز میں کرپشن ہے کہ لوگوں کو پھر بھی کہیں نہ کہیں کہا جاتا ہے کہ اپنی دوائی باہر سے لے آؤ یا یہ دوائی نہیں ہے, تو میں نے ہسپتالوں کے اندر ساؤنڈ سسٹم کے اوپر وہ ایک آڈیو چلا دی ہے جو 24 گھنٹے چلتی ہے, جس میں جب آپ ہسپتال میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی پیسے مانگے تو آپ نے نہیں دینے, اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ دوائی باہر سے لے کے آؤ تو آپ نے نہیں وہ بات ماننی. ساری دوائیاں اسپتال میں موجود ہیں. اور اس کے علاوہ جو دل کے امراض میں مبتلا لوگ ہیں, جو ہیپیٹائٹس کے مریض ہیں, جو کینسر کے مریض ہیں, جو ٹی بی کے مریض ہیں, ان کو ان کے 2-2 مہینے کا جو سٹاک ہے, 60 دن کا جو دوائیوں کا سٹاک ہے جو ان کو لائنوں میں لگ کے لینا پڑتا تھا, وہ سٹاکس ان کو آج گھر کا دروازہ کھٹکا کے وہ ڈبہ دیا جا رہا ہے جس میں ان کو 2-2 مہینے کا سٹاک مل رہا ہے ماشاءاللہ. جو لوگ انسولین ڈیپینڈنٹ ہے, ٹائپ 1 ڈائبٹیز, ان کو بھی گھر کا دروازہ کھٹکا کے وہ کولڈ چین ہم نے ڈیولپ کی ہے, جس کے اس سلسلے کو انشاءاللہ تعالی ہر آنے والے دن کے ساتھ ہم اور بڑھائیں گے. اس کے علاوہ 20 جگہوں پر اور کارڈیولوجی سینٹرز بن رہے ہیں, کیتھ لیبز بن رہی ہیں. وہاں انشاءاللہ تعالی بہت جلد 20 شہروں میں جہاں پر کارڈیولوجی کا یا دل کے امراض کا علاج نہیں ہے, وہاں پر وہ علاج ان کا بہت جلد شروع ہو جائے گا. اور ابھی آپ نے اگر ایک شہر سے دوسرے شہر آپ کو کوئی خدا نخواستہ ایمرجنسی ہو گئی ہے تو آپ کے لیے ایئر ایمبولینس اویلیبل ہے. وہ آپ کو کم سے کم وقت میں جو قریبی آپ کی فیسلٹی ہے ہیلتھ کی وہاں تک لے کے جائے گی. یہ کسی اور صوبے میں نہیں ہو رہا. الحمدللہ پنجاب یہ 1 سال میں کر چکا ہے. 15 لاکھ افراد کو راشن کارڈ دیے جا رہے ہیں جس میں ان کو 3000 روپیہ مہینہ ملے گا. اور یہ وہ لوگ نہیں جو گھر میں کچھ نہیں کرتے اور مہینے کا ان کو پیسہ دیا جا رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو مزدوری کرتے ہیں, جو محنت کرتے ہیں, جیسے ستھرا پنجاب کے ورکرز بھی ہیں 1.5 لاکھ, جو محنت کے باوجود 12 گھنٹے کام کرنے کے باوجود, مزدوری کرنے کے باوجود ان کے گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے. ان کو ایک حقیر سی رقم ہے 3000 روپیہ مہینہ, لیکن وہ ان کو دی جا رہی. 15 لاکھ لوگوں کو ماشاءاللہ. راولپنڈی میں ہم ایک بہت بڑا انشاءاللہ تعالی سٹیٹ آف دی آرٹ چلڈرن ہاسپٹل جو ہے تکمیل کے مراحل کے قریب ہے. نیکسٹ کینسر ہاسپٹل جو ہے وہ بھی راولپنڈی میں بنے گا انشاءاللہ تعالی. جو لاہور والا ہے وہ جب کام شروع کر دے گا تو نیکسٹ از راولپنڈی انشاءاللہ تعالی, اور ڈیرہ غازی خان انشاءاللہ تعالی. اور اسی طرح جو سکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں کام ہو رہا ہے. اب آپ یہ دیکھو کہ نہ صرف اس میں خواتین فری ہیں اور بزرگ فری ہیں, اسپیشل افراد فری ہیں,
ग्रीन बस में जो स्टूडेंट है, जो तालिब इल्म है, तलबा हैं, उनके लिए भी 100% फ्री है ये। आज उनको रिक्शों में रुलते हुए, धक्का खाते हुए नहीं, या लोगों से जो सवारी की रिक्वेस्ट करते हुए नहीं जाना पड़ता। वो सुबह आराम से बस स्टॉप पे खड़े होते और ये बाइज्जत सवारी के अंदर बैठ के अपने स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाते। पंजाब के तलबा जो इस्तिताअत नहीं रखते, माली इस्तिताअत नहीं रखते, आज पंजाब ने उन सब की पढ़ाई को अपने जिम्मे ले लिया है। माशाअल्लाह 80,000 बच्चा, वो लायक बच्चा, ब्राइट बच्चा जो माली इस्तिताअत नहीं रखता, लेकिन वो अपने मेहनत में, अपने इंटेलेक्ट में किसी से कम नहीं है, उसको अल्हम्दुलिल्लाह फ्री एजुकेशन मिल रही है। उसकी पूरी की पूरी फीस जो है वो पंजाब हुकूमत ने अपने जिम्मे ले ली है माशाल्लाह। 80,000 बच्चा कि अगर उसको वो स्कॉलरशिप, होनहार स्कॉलरशिप ना मिलता तो शायद वो बच्चा पढ़ ही ना सकता। ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आज 50,000 सरकारी स्कूल हैं पंजाब के अंदर, जहां पे मिसिंग फैसिलिटीज थी, चाहे वो बाथरूम्स हों, टॉयलेट्स हों, दीवार हो, मिसिंग क्लासरूम्स हों। आपने देखा है कि कई जगह बहुत स्ट्रेंथ है बच्चों की, क्लासरूम्स की कमी है, तो लोग बच्चे कभी दरख्तों के नीचे बैठ के पढ़ रहे होते हैं या बरामदों में जमीन पे बैठे होते हैं। इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों तक पंजाब का कोई सरकारी स्कूल ऐसा नहीं रहेगा जहां पे लोगों को क्लासरूम से बाहर बैठ के पढ़ना पड़े। 50,000 नए क्लासरूम्स बन रहे हैं, 50,000। और फर्नीचर कभी पूरा नहीं होता या टूटा होता है फर्नीचर, तो लोग, बच्चे जमीन पे बैठ के पढ़े होते हैं। नया फर्नीचर माशाल्लाह तमाम स्कूल्स में प्रोवाइड कर रहे हैं। जहां पे टीचर्स नहीं थे वहां पे टीचर्स, ट्रेन टीचर्स हम लेके आ रहे हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हम लेके आ रहे हैं। और गरीब लोगों के बच्चे नाश्ता किए बगैर स्कूल आ जाते थे, स्कूल में बेहोश हो जाते हैं, तो अब हमने स्कूल मील प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें माशाल्लाह इस वक्त कई लाख बच्चों को फ्री दूध का पैकेट रोज मिल रहा है माशाल्लाह। और उसके अलावा ना सिर्फ दूध मिल रहा है, बल्कि अब बच्चों को हमने स्कूल में खाना भी दोपहर का देना शुरू कर दिया। और उसकी वजह से जो एनरोलमेंट बढ़ी है, जो आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन जो है वो स्कूल में आए हैं। अफसोस भी होता है कि एक दूध के पैकेट की वजह से या एक खाने की प्लेट की वजह से बच्चे जो है वो स्कूल में आने लगे, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि ना सिर्फ ये कि उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, जो एक स्टंटेड ग्रोथ की तरफ जा रहे थे, वो ग़िज़ाई ज़रूरियात उनकी पूरी हो रही हैं, उनकी कमी जो है वो दूर हो रही है, बल्कि इस तरह से स्कूल में जो बच्चे स्कूलों से बाहर थे, अब वो स्कूल में आ रहे हैं, तो स्कूल में तादाद जो है वो बच्चों की बढ़ती जा रही है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, अगर आप किसी भी सरकारी स्कूल में जाके देख लें, मेजॉरिटी की मैं बात करूंगी, वो लगता ही नहीं है कि सरकारी स्कूल है। इतने खूबसूरत वो प्राइवेट स्कूल से बेहतर सरकारी स्कूल बनने जा रहे हैं माशाल्लाह। बच्चों को आईटी की तालीम दी जा रही है, साइंस की उनकी लैब्स अपग्रेड हो रही हैं, उनकी कंप्यूटर लैब्स अपग्रेड हो रही है, उनकी साइंस लैब्स अपग्रेड हो रही है। और हर महीने एक थीम दी जाती है पंजाब के सरकारी स्कूलों पे, जिस पे बच्चों को नॉलेज और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, और उस पे वो अपने प्रोजेक्ट्स करते हैं। जो कुछ प्राइवेट स्कूल्स में हो रहा है, इंशाल्लाह ताला अगले 2-3 सालों में उससे बेहतर सहूलतें जो है वो सरकारी स्कूलों में होंगी। और इसी तरह अब आप देख रहे हैं, ये जो वक्त होता है, इस साल के जो अक्टूबर या नवंबर का वक्त होता है, उसमें स्मॉग ने पिछले कई सालों से स्मॉग का डेरा होता है, फिजा जो है आलूदा होती है। तो अब आप देखिए, शायद कई साल के बाद पंजाब में पहली बार, लाहौर में, पंजाब में पहली बार अक्टूबर और नवंबर के महीने में जहां थिक स्मॉग ने हमारे आसमान को, होराइजन को कवर किया होता है, अस्पतालों में बीमार लोगों की, सांस के अमराज में मुब्तला लोगों की, बीमार बच्चों की, आंखों के अमराज में जो बच्चों की लाइनें लगी होती हैं, अस्पताल में भरमार होती है पेशेंट्स की। मार्केट्स को शट डाउन करना पड़ता है, स्कूल्स को बंद करना पड़ता है, बिजनेसेस को उनकी टाइमिंग जो है वो रेगुलेट करनी पड़ती है। 6 बजे 7 बजे के बाद रेस्टोरेंट्स को बंद करना पड़ता है। आज साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में स्मॉग में 60-70% जो है वो बेहतरी आई है। अब जो फसलों की बाकियात है उनको जलाने की इजाजत नहीं है, वो स्मॉग बनती है। जो गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं
ان کو سڑک پہ دوڑنے کی اجازت نہیں, ان کو فٹنس سرٹیفکیٹ لینے پڑ رہے ہیں. ابھی لاہور سے شروع کیا ہے, باقی شہروں میں بھی اس کو لے کے جا رہے ہیں. اور ایئر کوالٹی کو جو مانیٹر کیا جا رہا ہے, اسموگ گنز آپ نے دیکھی ہوں گی, جس کو لوگوں نے کہا اس کا کوئی فائدہ نہیں. اگر اسموگ گنز کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اسموگ میں کس چیز سے بہتری آئی ہے؟ وہ 15 بہت بڑی بڑی گاڑیاں جن پہ اسموگ گنز لگی ہوئی ہیں, وہ جا کے پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہیں, اور اس ایریا میں جو ہے اس وقت اسموگ میں بہت بہت ڈفرنس آتا ہے, بہت بہتری آتی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر لاہور میں آپ کو وہ جگہ جگہ اسموگ گن اسکولوں کے ارد گرد, پبلک ایریاز کے ارد گرد آپ کو وہ کام کرتی نظر آتی ہے. مریم اورنگزیب کو میں شاباش دینا چاہتی ہوں جس نے دن رات ایک کیا ہے. بلال جو ٹرانسپورٹ منسٹر ہے, یہ گرین بسز جو ہیں جس طرح اس نے چلا دی ہیں, میں اس کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں. اور بلال میری شکایت دور کرو, جلدی سے بس سٹیشنز بناؤ تاکہ لوگوں کو کوئی سایہ ملے. اگر انہوں نے بس کا انتظار بھی کرنا ہے تو ان کو سڑک پہ نہ کھڑا ہونا پڑے. تمہاری مہربانی ہے, پلیز اس کو جلدی کرو. اور یہ جو جگہ جگہ اب بہت بڑے پروگرامز آنے لگے ہیں, یہ سب ہم شروع کرنے لگے ہیں الحمدللہ. جیسے میں نے بتایا کہ 1000 سڑکیں, چھوٹی سڑکیں جو ہیں انٹر ویلیج روڈز, وہ بننے جا رہی ہیں. 6 مہینے میں اس کو کمپلیٹ کریں گے ہم انشاءاللہ تعالی. اسی طرح پنجاب کے تمام اضلاع کے اندر, تمام شہروں کے اندر, جہاں جہاں بارش کے بعد پانی کھڑا ہو جاتا ہے, جہاں سیویج ڈرینیج لائنز جو ہیں وہ یا ہیں ہی نہیں یا چوک ہو چکی ہیں, تھوڑے سے یا گلیوں میں پانی کھڑا رہتا ہے, پنجاب میں تقریباً 100 بلین کی لاگت سے ہم وہ تمام جگہوں پہ نیا ڈرینیج اور نیا سیویج ڈالنے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کی گلیوں میں, محلوں میں, سڑکوں پہ پانی جمع نہ ہو اور لوگوں کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. اسی طرح پوٹھوہار ریجن میں پانی کی کمی ہے, پانی کی لوگوں کو پرابلم ہے. یہاں پر ہم پینے کے صاف پانی کو انشاءاللہ تعالی ود ان دس ایئر ہم ہر گھر تک پینے کا صاف پانی پہنچائیں گے. اور صرف پوٹھوہار نہیں, ساؤتھ پنجاب میں بھی, اور پنجاب کے ان علاقوں میں جہاں پر پینے کے پانی کی کو لوگوں کو دور سے سر پہ اٹھا کے لانا پڑتا ہے, تو رننگ واٹر نہیں ہے, وہاں پر انشاءاللہ تعالی ہم پینے کا صاف پانی پورے پنجاب میں ہر جگہ لوگوں کی دہلیز تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اسی طرح میرے پاس 24-25 ہزار پنجاب کے اندر گاؤں ہیں. اس سال انشاءاللہ تعالی تقریباً میرا خیال ہے کہ 2500 کے قریب ہم گاؤں کو ماڈل ولیجز بنانے جا رہے ہیں, جس میں کوئی سڑک کچی نہیں رہے گی, پینے کا صاف پانی مہیا ہوگا, بہترین صحت کی سہولیات ہوں گی, بہترین جو ہے وہ تعلیم کی سہولیات ہوں گی, اور وہ تمام سہولیات ان گاؤں میں فراہم کی جائیں گی جو شہر کے لوگوں کو, اچھے شہروں کے لوگوں کو اویلیبل ہوتی. اور اسی طرح آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کام جو ایگریکلچر میں کام ہو رہا ہے, اب جو تمام ایگریکلچرل لینڈسکیپ ہے پنجاب کا, پنجاب پاکستان کی فوڈ باسکٹ ہے, اور پنجاب کا کسان بہت محنت کرتا ہے. اب ویٹ سوئنگ سیزن ہے, تو ماشاءاللہ جس طرح جو کسان جو ہے وہ ویٹ یا گندم اگا رہا ہے, آپ یہ دیکھو کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہم پورے پنجاب میں نہ, اب ٹریکٹرز تو ہم نے ماشاءاللہ اس سال 10,000, اور اس سال جو یہ اب کرنٹ فسکل ایئر ہے اس کے اندر ہم 20,000 مزید ٹریکٹرز لوگوں کو دے رہے ہیں. کسانوں کو 30,000 سے زائد ٹریکٹر لوگوں کو مل رہا ہے کسانوں کو. اس کے علاوہ جو ہائی ٹیک فارم مشینری ہے وہ بھی ہم جو ہے کسانوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. بہتر پیسٹیسائیڈ, بہتر بیج اور بہتر جو ہے وہ فرٹیلائزر ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. کسان کارڈ کے تھرو ان کو پیسے دے رہے ہیں تاکہ کسان کو جو ہے اپنی نہ صرف یہ کہ محنت کا معاوضہ پورا ملے, بلکہ کسان کو ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ تعالی کسانوں کا بھی پورے طریقے سے ہم ہاتھ پکڑیں گے. تو یہ جو کام میں نے آپ کو گنوائے یہ 10 سال میں نہیں ہوئے, یہ صرف اور صرف 1.5 سال میں ہوئے ہیں. اور اس کی وجہ ہے کہ کام محنت سے ہوتا ہے, کام نیت سے ہوتا ہے, کام جان مارنے سے ہوتا ہے, جادو ٹونے سے کام نہیں ہوتا. اور ایک آپ نے سنا ہوگا کہ اب پنجاب نیا آرڈیننس لے کے آیا ہے کہ آپ کی زمین پہ اگر قبضہ ہوا ہے, لوگ جو اثر رسوخ رکھتا ہے وہ جس کے اوپر اس کا زور چلتا ہے اس کی زمین پہ, اس کے گھر پہ, اس کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیتا ہے. ابھی ہم پچھلے ہفتے ایک آرڈیننس لے کے آئے ہیں جس کے تحت 30 دن کے اندر اندر فیصلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی.
اور ابھی ایک ہفتے کے اندر CS کتنے ہم فیصلے کر چکے ہیں ماشاءاللہ تقریباً, اور سینکڑوں میں وہ نمبر ہے جن کا ایک ہفتے کے اندر فیصلہ ہوا ہے پورے پنجاب میں. سالوں پرانا قبضہ تھا یا دہائیوں پرانا قبضہ تھا, DC آفس یا AC آفس میں بیٹھ کے دونوں پارٹیوں کو سامنے بٹھایا اور قبضہ چھڑا دیا. یہ پہلے کب ہوا ہے پنجاب کے اندر؟ لوگوں کی نسلیں عدالتوں میں رل جاتی تھی, ان کے قبضے نہیں چھوٹتے تھے. اب انشاءاللہ تعالی اگر کسی کی کوئی شکایت آتی ہے کہ اس کی زمین پہ یا اس کے گھر پہ یا اس کی پراپرٹی پہ یا اس کی دکان پہ کوئی قبضہ ہے, تو انشاءاللہ تعالی 30 دن کے اندر فیصلہ ہوگا. اور اس کے علاوہ جو آسان کاروبار سکیم تھی ہماری, آپ جانتے ہو کہ 85 بلین کے قرضے پنجاب کے لوگوں کو ملے ہیں تاکہ وہ اپنے کاروبار کو یا نیا کاروبار اپنا شروع کر سکیں, یا جو ان کا ایگزسٹنگ کاروبار ہے اس کو وہ بڑھا سکے. تقریباً 1,17,000 نئے کاروبار شروع ہوئے اور ان کو 85 بلین کے قریب ان کو آسان کاروبار سکیم کے تحت ان کو قبضہ ملا ہے. ہر جگہ درخت لگ رہے ہیں, ہر جگہ صفائی ہو رہی ہے. تقریباً ستھرا پنجاب میں 1.5 لاکھ افراد کو نوکری ملی ہے, اور پورے 1.5 لاکھ افراد کی یہ فوج پورا پنجاب صاف کر رہی ہے. پنجاب کا جو لینتھ اینڈ بریڈتھ ہے اس کو صاف کر رہی ہے. تقریباً 50 بلین کی مشینری ہم نے خریدی ہے. ہر شہر میں واسا بن رہا ہے, ہر شہر میں PHA بن رہا ہے جو آپ کے جو سیویج ڈرینیج کے مسئلے ہیں وہ حل کرے گا. PHA آپ کی جو بیوٹیفیکیشن ہے شہروں کی وہ کرے گا. میرا یہ بھی دل ہے کہ پنجاب کے جتنے چھوٹے شہر ہیں یا دور افتادہ جو بھی علاقے ہیں ان کو کبھی یہ احساس نہ ہو کہ ہم شاید ترقی سے محروم ہیں. اس لیے پنجاب میں اب اگر ترقی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی یکساں ہوگی. اور لا اینڈ آرڈر میں ابھی جیسے حنیف عباسی صاحب نے بات کی, CCD نے ماشاءاللہ جو کام کیا ہے, 70% ریڈکشن ہے کرائم میں ماشاءاللہ 4 مہینے کے اندر. اب لوگ بندوق اٹھاتے ہوئے ڈرتے ہیں, اب لوگ کہیں چوری کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, ہاتھ جوڑ کے توبہ طائب کر رہے ہیں جو کرمنل ایلیمنٹس ہے کہ ہمیں پلیز ہمیں معاف کر دو, ہم نے چوری سے توبہ کر لی. حرم شریف میں جا کے ویڈیوز آ رہی ہیں, وہ کہتے ہیں ہم حرم شریف میں یہاں پر اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم چوری چکاری نہیں کریں گے. تو اگر پنجاب کے عوام جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں تو پھر مریم نواز شریف کو سوچنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ آج جو لوگ مسلم لیگ نون کے سپورٹرز نہیں بھی ہیں, اس دن میں ایک ٹویٹر پہ ویڈیو دیکھ رہی تھی, ایک خاتون جو کہ شاید ہماری نہیں ہے, وہ ہماری مخالف ہے, اس نے یہ بات کہی, میں نام نہیں لینا چاہتی, انہوں نے یہ بات کہی, میں ان کو جانتی بھی نہیں تھی, میں نے جب پتا کیا تو مجھے پتا چلا کہ ان کا یہ ہمارے مخالف لوگ ہیں. انہوں نے کہا کہ میں مریم نواز شریف کے پنجاب میں اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتی ہوں. میرے پاس کوئی شکایت آ جائے صحیح کہ کسی خاتون کو چھیڑا گیا ہے یا کسی خاتون کی بے حرمتی کی گئی ہے یا کسی خاتون کو ہراساں کیا گیا ہے, جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا مریم نواز آرام سے نہیں بیٹھتی. اور ابھی بھی جو ہراسمنٹ کے واقعات ہوتے ہیں بہت کم ہیں پہلے سے, لیکن ہوتے ہیں. اس لیے اب میں کوئی نیا قانون بھی لے کے آ رہی ہوں کہ جو ہراساں کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ویسے آپ کو کوئی سیریس اور بھی بات ہو یا کوئی فزیکلی آپ کو ہراساں کرے. یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی عورت اپنے راستے میں جا رہی ہے, اپنے اسکول جا رہی ہے, کالج جا رہی ہے بچی, یا کوئی خاتون بازار جا رہی ہے یا کہیں آ رہی ہے جا رہی ہے اپنی نوکری پہ جا رہی ہے, تو راستے میں اگر کھڑا ہو کے کوئی آواز کسے اس کو, کوئی اس کو انکمفرٹیبل سچویشن میں لے کے آئے, تو یہ بھی مجھے پنجاب میں کسی بیٹی کے لیے منظور نہیں ہے. اب اس کا بھی ہم نظام لے کے آ رہے ہیں, پورے پنجاب کو ڈی ویپنائز کرنے کا بھی ہم نظام لے کے آ رہے ہیں. پہلے آپ کے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو میں نے بہتر کیا ہے, پھر ہم ڈی ویپنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. پنجاب کے ہر شہر میں, ہر محلے میں, ہر کالج یونیورسٹی میں یہاں پر جو منشیات استعمال ہو رہی تھی, منشیات کا کھلے عام استعمال ہو رہا تھا, کھلے عام بک رہی تھی. اور جب ان کے اوپر میں نے گھیرا تنگ کیا تو پھر وہ ڈرون سے لینڈ کرنا شروع کر دی منشیات. آپ جانتے ہیں کہ ہر روز کہیں نہ کہیں ریڈ ہو رہا ہے. ہم نے کاؤنٹر نارکوٹکس فورس بنا دی ہے جو 24 گھنٹے کام یہ کر رہی ہے کہ لوگوں کی جوان بچوں کو منشیات کی لعنت سے بچایا جائے.
پاکستان کی جو آنے والی نسلیں ان کو منشیات کی لعنت سے بچایا جائے. تو کوئی ایسا ایسپیکٹ نہیں ہے جس کی طرف ہم نہیں، جس کے اوپر کام ہم دن رات نہیں کر رہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب میں جب سرویز کراتی ہوں تو زمین آسمان کا فرق ہے 1 سال کے اندر. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، لوگوں کو یہ پتا چل گیا ہے کہ اگر کام کرنا ہے، کام کروانا ہے، کام لینا ہے تو مسلم لیگ نون کو ووٹ دینا ہے. اور جب یہ جو مجھے کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کی بیٹی ہے کام تو کرے گی، شہباز شریف کی بھتیجی ہے کام تو کرے گی، تو میں بہت عاجزی سے، میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی کوئی بات نہیں ہوتی کہ مجھے میرے والد کے نام سے پہچانا جائے، میرے چچا کے نام سے پہچانا جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. اور ایک بار پھر میں صرف آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ جو بسز ہیں راولپنڈی میں ہم اور بسز بھی لے کے آ رہے ہیں. آج 45 کے قریب بسز آئی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اور بسز بھی 80 کے قریب بسز جو ہیں وہ 80 بسز آ جائیں گی آنے والے دنوں میں. ریلوے اسٹیشن سے ہمراہی بس ٹرمینل، فوارہ چوک سے کورال چوک تک، صدر اسٹیشن سے منور کالونی تک، اور مریض چوک سے موٹر وے تک آپ لوگوں کے سفر کو انشاءاللہ تعالیٰ 20 روپے کے اندر ہم بہترین سفر کی آپ کو سہولیات جو ہے وہ فراہم کریں گے. پرفارمنس پہ جب بات ہوگی تو صبح سے شام ہو جائے گی، لیکن مسلم لیگ نون کے کارنامے ختم نہیں ہوں گے. لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کے اندر ہر آنے والا دن پہلے سے بہتر ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میرے ساتھ مل کے ذرا نعرہ لگا دیں، نواز شریف، شہباز شریف، پاکستان. بہت شکریہ. تھینک یو.